اپیل پہ آتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تمام ارباب ذی وقار اور افتخار جو لوگ اس میں میٹر کرتے ہیں، اس میں جوڈیشری ہے، اس میں گورنمنٹ ہے، اس میں بدلا ہے، اس میں میڈیا ہے، اس میں ماسد ہے، جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال کے رکھ سکتے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں اور یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ ہم کوئی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر پارلیمانی بات نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے، نہ اس طرف جائیں گے، کیونکہ جتنا ملک باقیوں کا اتنا ملک ہمارا ہے۔ ہم نے اپنی بڑی جانوں کی قربانیاں دے کر اور بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس کو حاصل کیا اور ڈیلنگ سروس بھی کرتے رہے، لہذا کوئی بھی غلط طرف اس چیز کو نہ لے کے جائے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر ری اسٹیٹمنٹ کا لفظ یا قانون ہمارے پاس موجود ہے اور ماضی میں اس کے پر عمل درآمد ہوتا رہا تو خدا واسطے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، خدا واسطے سمپل ری اسٹیٹمنٹ کے اوپر جائیں جو اصل حل ہے اس چیز کا۔ اگر آپ ہمارا کیس 12.5 سال پیچھے لے جا سکتے ہیں تو 12.5 سال سے 12 سال مزید پیچھے لے جائیں، اور فرام 1996 سمپل ری اسٹیٹمنٹ، دس از دا بیسٹ آف دی بیسٹ سولوشن۔ اس لیے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ قانون ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک گورنمنٹ if one government terminates the services of an employee and the other government reinstates the employee, it means the fault lies with either government, either this or that۔ اور ہمارے سینیریو میں کیا ہوا، یہ جو آپ کو فیز 1 میں نے پڑھ کے سنایا تھا، ہمیں نکالا، اس کو کوئی سلا نہیں دی، ہمیں دوبارہ بحال کیا گیا اور بحال کرنے والوں کے متعلق کہا کہ غلط بحال کیا، ان کو سزا نہیں ملی۔ سپریم کورٹ نے 2 مختلف فیصلے کیے، میں خاموش۔ پارلیمنٹ نے ایکٹ بنایا، ایکٹ اڑا کے پرے پھینک دیا، ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ بات غلطی ہے تو بیچارے مسلمانوں کا، میں جو کچھ بھی کہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک غیر قانونی کام کریں اور جو بینیفیشری ہو، سزا ضرور کو ملتی ہے۔ صرف 3 دن پہلے کا کیس ہے، صفا گولڈ مال جناح سپر، اس کا فیصلہ کورٹ نے یہ کیا کہ جن CBA کے افسران نے کرپشن کی، ان کو 5 سال 7 سال سزا کے ساتھ یہ جرمانے، اور جو مالک ہے اس مال کا اس کو 1.05 ارب روپے جرمانہ، اور جو غیر قانونی 3 فلور بنائے گئے تو آپ کی سرکار زبر